لاہور کے اس عالیشان بنگلے کے صدر دروازے پر پھولوں کی لڑیاں اور رنگ برنگی روشنیاں ارمان کی واپسی کا اعلان کر رہی تھیں۔ گھر کے وسیع اور اس لاؤنج میں مہمانوں کا ہجوم تھا، جہاں ہر کوئی لندن سے اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے لوٹنے والے ارمان کا منتظر تھا۔ جیسے ہی ارمان نے سیاہ سوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص روب اور وقار کے ساتھ گھر میں قدم رکھا، فضا تالیوں اور مبارکبادوں کے شور سے گونج اٹھا۔ اس کی شخصیت میں پہلے سے کہیں زیادہ نکھار اور ایک ایسی پرکشش سختی آ گئی تھی کہ وہاں موجود ہر آنکھ اس پر ٹھہر کر رہ گئی۔ جہاں ایک طرف خواتین اس کی وجاہت کے چرچے کر رہی تھی، وہیں ارمان کی گہری نظریں اس ہجوم میں کسی خاص چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ چہرہ جسے دیکھے اسے 2 طویل سال بیت چکے تھے۔ اس نے سب سے بڑی متانت سے ہاتھ ملایا اور گلے لگا، لیکن اس کا ذہن مسلسل سیڑھیوں کی طرف ہی اٹھ رہا تھا، جہاں سے اسے کسی کے اترنے کا انتظار تھا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس بار اس کی واپسی محض گھر واپسی نہیں، بلکہ اس ادھورے جنون کی تکمیل ہے جو وہ اپنے سینے میں دبا کر گیا تھا۔ قدسیہ کچن میں اکیلی کھڑی مہمانوں کے لیے چائے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا ذہن ارمان کی واپسی کی خبر سے پہلے ہی شدید اضطراب کا شکار تھا۔ وہ جلتے ہوئے چولہے پر کتیلی رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب میں ایک بھاری وجود کا احساس ہوا اور پرفیوم کی وہی جانی پہچانی تیز خوشبو اس کی حواسوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، ارمان کی گہری اور پاٹدار آواز بالکل اس کے کان کے قریب گونجی، جس نے اس کے پورے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی اور گھبراہٹ میں پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا ہاتھ کھولتی ہوئی چائے کی کتیلی کے گرم حصے سے جا ٹکرایا۔ ایک تڑپا دینے والی ٹیس اس کے پورے بازو میں اٹھی اور اس کے لبوں سے دبی دبی سی سسکی نکلی، لیکن اس کے اپنے زخم سے زیادہ اسے سامنے کھڑے ارمان کی ان تیکھی اور قابضانہ نظروں نے بے چین کر دیا، جو 2 سال بعد اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی نظروں کے حصار میں قید کر لینا چاہتی ہوں۔ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا اور وہ اپنا سرخ ہوتا ہاتھ تھامے ساکت کھڑی رہ گئی، جبکہ ارمان کے چہرے پر ہمدردی سے زیادہ ایک عجیب سی تسکین تھی، جیسے وہ اس کی اس بے بسی اور گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ قدسیہ نے گھبرا کر اپنا زخمی ہاتھ پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے ایک فیصلہ کن جست میں ہی اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ قلم سے اتنا گرم اور حاوی تھا کہ قدسیہ کا پورا وجود ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ ارمان نے کسی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اسے قریب کھینچا اور کچن کاؤنٹر پر رکھی مرہم کی ٹیوب اٹھا کر نہایت ہی نرمی مگر حق جتاتے ہوئے اس کے سرخ پڑتے زخم پر لگانے لگا۔ قدسیہ نے لرزتی آواز میں اسے چھوڑنے کی التجا کرنی چاہی، مگر ارمان نے اپنا چہرہ اس کے اتنا قریب کر دیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ اس نے اپنی گہری سیاہ نظریں قدسیہ کی بھیگی اور خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ دی، جیسے وہ ان آنکھوں کے راستے اس کی روح تک رسائی چاہتا ہو۔ مرہم لگاتے ہوئے اس کی انگلیاں قدسیہ کی نرم جلد پر کسی سحر کی طرح چل رہی تھیں، اور اس کی نظروں کا ٹھہراؤ اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ اب وہ محض ایک خواب یا یاد نہیں رہا، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ قدسیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کا زخم ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی اس شخص کی تپش سے پگھلنے لگا ہے، اور وہ چاہ کر بھی خود کو اس کے سحر سے آزاد نہیں کر پا رہی۔ رات کے کھانے کی میز پر جہاں تمام گھر والے ارمان کی واپسی کا جشن منا رہے تھے، اچانک ارمان کے والد نے قدسیہ کا تذکرہ چھیڑ کر ماحول میں ایک عجیب سی سنگینی پیدا کر دی۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ قدسیہ اب ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اور ان کے ایک قریبی دوست کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے جو ہر لحاظ سے موزوں ہے۔ قدسیہ نے شرم و گھبراہٹ سے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے، جبکہ ارمان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کی گرفت کی سختی سے ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ ارمان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص تپش اتر آئی جو کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اس نے گہری نظر سامنے بیٹھی قدسیہ پر ڈالی جو اس وقت پیلی پڑ رہی تھی، اور پھر اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لب ایک سخت لکیر کی صورت کھنچ گئے۔ لاؤنج میں ہنسی مذاق کا وہ سلسلہ لمحوں میں دم توڑ گیا، کیونکہ ارمان کی خاموشی اور اس کے وجود سے پھوٹتا غصہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ بس اپنی جگہ ساکت بیٹھا اس رشتے کی بات کو اپنے ذہن میں رد کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ناقابل معافی جرم ہو۔ کھانے کی میز سے اٹھتے ہی ارمان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کے کمرے سے چیزوں کی ٹوٹنے کی خوفناک آوازیں پوری رات داری میں گونجنے لگی۔ قدسیہ جو پہلے ہی سہم چکی تھی ارمان کے ملازم کے ذریعے بلاوے پر کانپتے قدموں سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ زمین پر بکھرے شیشے اور الٹ پلٹ فرنیچر اس کے وحشیانہ غصے کی گواہی دے رہے تھے۔ قدسیہ نے ابھی ایک لفظ بھی نہ کہا تھا کہ ارمان نے عقاب جیسی تیزی سے اسے بازو سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کے دونوں ہاتھ قدسیہ کے سر کے دونوں جانب دیوار پر جمے تھے، جس نے اسے ارمان کے مضبوط وجود کے حصار میں مکمل طور پر قید کر دیا تھا۔
ارمان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی گرم سانسیں قدسیہ کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اتنے قریب تھے کہ قدسیہ کو اس کے دل کی دھڑکتی ہوئی بے ترتیب رفتار اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا قدسیہ کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور تمہیں چھو بھی سکتا ہے؟ اس نے دبی ہوئی حسیلی لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں قدسیہ کے تھرتھراتے لبوں پر جمی تھیں۔ قدسیہ کا سانس سینے میں ہی قید ہو کر رہ گیا اور وہ اس کی نظروں کی تپش اور وجود کی غربت سے بے حال ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ارمان کا یہ جنونی روپ اسے جلا کر راکھ کر دے گا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور دھکیلنے کی سکت نہیں پا رہی تھی۔ ارمان نے قدسیہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ وہ یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لے کہ وہ صرف اور صرف ارمان کی ملکیت ہے۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ قدسیہ کا پورا وجود لرز اٹھا، جبکہ ارمان کا ہاتھ اب اس کی گال کو چھوتے ہوئے اس کے کان کی لو تک جا پہنچا تھا۔ اس نے مزید جھک کر قدسیہ کے کان میں نہایت ہی خاموشی مگر جنونی انداز میں سرگوشی کی کہ اسے کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑنا تو دور، وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچنے کا حق بھی نہیں رکھتی۔ ارمان کی نظریں اس وقت قدسیہ کے چہرے پر کسی مہر کی طرح جم رہی تھی، جیسے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے اس کی روح پر اپنا نام لکھ رہا ہو۔ اس نے قدسیہ کو اپنے وجود کے مزید قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا، اور اسے اپنی گرفت کی سختی سے یہ باور کرایا کہ اس کی زندگی کے تمام فیصلے، تمام خواب اور تمام ترسانسیں اب ارمان کے حصار کے تابع ہیں، اور اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوئی راہ موجود نہیں۔ ارمان کی اس جنونی قربت اور تسلط پسندانہ لہجے نے قدسیہ کے اندر چھپے خوف کو آنسو کی صورت باہر نکال دیا تھا، اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ارمان کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ قدسیہ نے روتے ہوئے ہمت جمع کی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ اسے بچپن سے اپنا سہارا سمجھتی آئی ہے۔ ارمان بھائی، آپ یہ کیسی بدتمیزی کر رہے ہیں؟ ابھی اس کے لبوں سے بھائی کا لفظ ادھورا ہی نکلا تھا کہ ارمان کے چہرے کے زاویے یکدم خطرناک حد تک بدل گئے۔ اس کی گرفت قدسیہ کے بازوں پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کے منہ سے دبی ہوئی سسکیں نکل گئی۔ ارمان نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے قدسیہ کو مزید دیوار میں بھیجا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھی۔ اسے یہ لفظ کسی زہر کی طرح محسوس ہوا تھا جس نے اس کے اندر موجود ضبط کی آخری دیوار بھی گرا دی تھی۔ قدسیہ اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر سہم کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے وہ لفظ کہہ دیا ہے جو اس وقت ارمان کے لیے کسی جلتی آگ پر تیل کا کام کر گیا ہے۔ ارمان نے ایک ہی جھٹکے سے قدسیہ کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا، جیسے وہ اس لفظ کی گونج کو بھی فضا میں باقی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ قدسیہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناک کی نوکیں آپس میں ٹکرا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موجود دیوانگی قدسیہ کے دل کی دھڑکنوں کو بند کرنے کے لیے کافی تھی۔ خبردار جو دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر لائی قدسیہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس نے دبی دبی مگر دہکتی ہوئی آواز میں اسے وارننگ دی، اور اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت ہی صفاقی سے سرگوشی کی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کبھی تھا ہی نہیں۔ میں وہ مرد ہوں جس نے بچپن سے تمہاری ہر ادا پر اپنا حق جتایا ہے۔ میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں، وہ واحد شخص جس کے لمس کی تمہیں اب عادت ڈالنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں موجود حاکمیت اور دعویٰ قدسیہ کی روح تک کو کپکپا گیا۔ ارمان نے اپنی گرفت ذرا بھی ڈھیلی کیے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس دلایا، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اب اس کے اور قدسیہ کے درمیان کوئی رشتہ مقدس نہیں رہا سوائے اس جنون کے جو ارمان کے پورے وجود میں آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح جب تمام گھر والے لاؤنج میں ناشتے کے لیے جمع ہوئے تو ارمان نے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ دھماکہ کیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے نہایت ہی پر اعتماد اور اٹل لہجے میں اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ قدسیہ کا رشتہ کہیں اور طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اس اچانک اعلان پر پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی، اور قدسیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹکتے چھٹکتے بچا۔ ارمان کی آواز میں کوئی لرزش یا مشورہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حاکمیت تھی جس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی کرنا ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر وہاں کھڑی پیلی پڑتی قدسیہ پر ڈالی جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور پھر بلند آواز میں دوبارہ دہرایا کہ اسے یہ نکاح آج اور ابھی چاہیے تاکہ تمام بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ گھر والے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر ارمان کے چہرے کی سختی اور اس کی آنکھوں میں موجود ضد یہ بتا رہی تھی کہ وہ آج اپنا حق ہر صورت لے کر ہی دم لے گا، اور کسی بھی مخالفت اسے اس کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ارمان کے ضد اور حاکمانہ لہجے کے سامنے پورا گھرانہ بے بس دکھائی دے رہا تھا، جبکہ قدسیہ کونے میں کھڑی ساکت و جامد تصویر بنی اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تو اس نے ایک بار نظر اٹھا کر ارمان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا نہیں بلکہ ایک ایسی فاتحانہ چمک اور جنون تھا جس نے قدسیہ کو بولنے کی سکت سے ہی محروم کر دیا تھا۔
اس نے لرزتے ہوئے نہایت ہی خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور اس کی یہی خاموشی رضامندی ارمان کی فتح کا نشان بن گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی قاضی صاحب کو بلایا گیا اور لاؤنج میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا اہتمام ہوا، جہاں قدسیہ کے سفید لرزتے لبوں سے نکاح کے کلمات ادا ہوئے اور وہ سرکاری طور پر ارمان کے نام کے حصار میں قید ہو گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ارمان کی نظر مسلسل قدسیہ کے جھکے ہوئے وجود پر ہی جمی تھی، اور جیسے ہی نکاح مکمل ہوا اس نے سب کے سامنے قدسیہ کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں، جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ اب سے یہ معصوم وجود اس کے قبضے میں ہے اور اسے چھڑانے کی ہمت اب کوئی نہیں کر سکتا۔ طبیعتاً خاموش قدسیہ کے چہرے پر خوف اور حیا کے ملے جلے تاثرات تھے، مگر ارمان کا چہرہ ایک فاتح کی طرح دمک رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب ارمان نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو قدسیہ کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ ارمان نہایت ہی پرسکون اور دھیمی قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ قدسیہ کچھ سمجھ پاتی اس نے نہایت ہی نرمی سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اس کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ اس کے لمس میں بلا کی تپش اور اپنائیت تھی جس نے قدسیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی اور اس کی آنکھیں خود بخود مچنے لگیں۔ ارمان نے جھک کر اپنی ٹھوڑی قدسیہ کے کندھے پر ٹکا دی اور اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے نہایت ہی دل فریب آواز میں اس کا نام پکارا، جو قدسیہ کے حواسوں پر نشہ بن کر چھانے لگا۔ اس کی انگلیاں قدسیہ کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے کبھی اس کی گردن کو چھوتی اور کبھی اس کے گالوں کا لمس چراتی، جس سے قدسیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی مسحور کن قید میں آ گئی ہو۔ ارمان کی اس رومانوی قربت نے کمرے کے ماحول کو حد سے زیادہ بوجھل اور پرکشش بنا دیا تھا، اور قدسیہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے خود کو روک نہ سکی تھی۔ بس ارمان کے ہاتھوں کی نرم جنبش اسے یہ یقین دلا رہی تھی کہ اب وہ واقعی اس کے حصار میں آ چکی ہے۔ ارمان کے لمس کی تپش اور اس کی قربت نے قدسیہ کے اعصاب کو اس حد تک بوجھل کر دیا تھا کہ اس کے پورے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور وہ اپنے آنسو روکنے میں ناکام رہی۔ اسے خود کو اس طرح ارمان کے سپرد پاتے ہوئے ایک عجیب سے انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ اس کے شانے بری طرح لرز رہے تھے اور ہونٹ تھر تھرانے لگے۔ ارمان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی انگلیاں قدسیہ کے بالوں میں ساکت ہو گئیں اور اس نے نہایت ہی نرمی سے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس سے پہلے کہ قدسیہ کچھ کہتی ارمان نے اسے نہایت ہی حفاظت کے ساتھ اپنی مضبوط آغوش میں بھر لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر ٹکا دیا۔ اس کے بازوؤں کا حصار اتنا محفوظ اور پرسکون تھا کہ قدسیہ کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگیں۔ ارمان نے نہایت ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کرتے ہوئے اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی، جو اس وقت قدسیہ کے لیے کسی لوری کا کام کر رہی تھی۔ نکاح ہو کیا ہے ہمارا قدسیہ، اب تم کسی اجنبی کے پاس نہیں بلکہ اپنی منزل پر ہو۔ اس نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ ارمان کی اس حد درجہ محبت اور پرسکون کر دینے والے انداز نے قدسیہ کے اندر کے سارے خوف کو آہستہ آہستہ پگھلا کر رکھ دیا اور وہ پہلی بار اس کے سینے سے لگی خود کو بہت محفوظ کرنے لگی۔ اگلی صبح جب قدسیہ نیند سے بیدار ہوئی تو کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بیڈ کے گرد بیش قیمت برانڈز کے شاپنگ بیگز اور جیولری باکسز بکھرے ہوئے تھے جو ارمان کی پسند اور اس کی دولت کی گواہی دے رہے تھے۔ ارمان نے الماری سے ایک نہایت ہی نفیس گہرے سرخ رنگ کا ریشمی لباس نکالا جس پر سونے کے تاروں کا نفیس کام تھا، اور قدسیہ کے قریب آ کر اسے بیڈ پر پھیلاتے ہوئے حاکمانہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہا کہ آج وہ اسے اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قدسیہ نے مہنگے تحائف کو دیکھ کر کچھ جھجک کا اظہار کرنا چاہا، مگر ارمان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے قدسیہ کے کان کے قریب جھک کر نہایت ہی مدھم اور رومانوی آواز میں کہا کہ یہ لباس اس نے خاص طور پر اس کے لیے چنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قدسیہ اسے پہن کر صرف اس کے لیے ہی تیار ہو، کیونکہ اب اس کے حسن پر پہلا اور آخری حق صرف ارمان کا ہے۔ ارمان کی نظریں آئینے میں قدسیہ کے سراپے کا طواف کر رہی تھی اور اس کی فرمائش میں چھپا وہ مخصوص اسرار قدسیہ کو یہ باور کروا رہا تھا کہ اب اس کی پسند اور ناپسند بھی ارمان کے تابع ہو چکی ہے۔ اس نے وہ لباس قدسیہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے وہ پیغام دیا جس نے قدسیہ کے گالوں کو شرم سے اس لباس کے رنگ کی طرح سرخ کر دیا۔ جب قدسیہ ارمان کے پسند کردہ سرخ لباس میں ملبوس نظریں جھکائے ناشتے کی میز پر پہنچی تو پورے ہاتھ میں ایک ستائشی خاموشی چھا گئی، مگر ارمان کی نظر تو جیسے اس پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ سب کے سامنے اپنی کرسی سے اٹھا اور نہایت ہی وقار کے ساتھ چلتا ہوا قدسیہ کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ قدسیہ اپنی کرسی سنبھالتی ارمان نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور نہایت ہی عقیدت و محبت سے اس کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ قدسیہ کا پورا وجود شرم کے مارے تپنے لگا اور اس کی گالوں پر حیا کی ایسی لالی بکھری کہ وہ ارمان کے دیے ہوئے لباس کے رنگ کو مات دے گئی۔ گھر والوں کی معنی خیز مسکراہٹ اور سرگوشیوں نے اسے مزید پانی پانی کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنا ہاتھ چھڑا لے، مگر ارمان کی گرفت میں ایک ایسا سکون اور حق تھا کہ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جو اس وقت شرم سے بند ہونے کے قریب تھی نہایت ہی بلند اور صاف آواز میں اس کے حسن کی تعریف کی، جیسے وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ خوبصورت عورت اب صرف اس کے
नाम से ही मंसूब है। अरमान के ये बेबाक अंदाज कुत्सिया को बुरी तरह शर्मा गया, मगर उसके दिल के किसी कोने में उस सरे आम मिलने वाली अहमियत ने एक अनोखी खुशी भी भर दी थी। अगले ही रोज़ अरमान ने तमाम कारोबारी मसरूफियात को बलाए ताक रखते हुए कुत्सिया को हनीमून के लिए मरी ले जाने का फैसला सुना दिया, जहाँ बर्फबारी के सीजन ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा था। सफ़र के दौरान ही अरमान खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसका एक हाथ मुसलसल कुत्सिया के हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, जैसे वो सफ़र के एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे गाड़ी बल खाते पहाड़ी रास्तों पर बुलंदी की तरफ बढ़ रही थी, बाहर की यख बस्ता मंजर और गाड़ी के अंदर अरमान की गुर्बत से पैदा होने वाली तपिश ने कुत्सिया के हवासों पर एक अजीब सा सहर तारी कर दिया था। अरमान ने गाड़ी की मौसीकी की आवाज़ मद्धम कर दी और रास्ते पर कुत्सिया से उन तमाम ख्वाबों का जिक्र करता रहा जो उसने लंदन में तन्हा बैठकर उसके लिए बुने थे। कुत्सिया खिड़की से बाहर धुंध में लिपटे चीड़ के दरख्तों को देख रही थी, मगर उसकी पूरी तवज्जो अरमान के लहजे में मौजूद उस गहरी मोहब्बत पर थी जो हर गुजरते मील के साथ उसे अपने हिसार में ले रही थी। जब वो मरी की हदूद में दाखिल हुए तो हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और अरमान ने कुत्सिया की तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसे बताया कि सफ़र उनकी ज़िंदगी के उस नए बाब का आगाज़ है जहाँ सिर्फ वो दोनों ही होंगे और पहाड़ों की ये खामोशी उनकी मोहब्बत की गवाह बनेगी। होटल के पुरतईश कमरे की बैल्कनी में खड़े होकर कुत्सिया बाहर बरसती मौसलाधार बारिश के नज़ारे में गुम थी कि अचानक अरमान ने पीछे से आकर उसकी कमर में अपनी बाजू हमायल कर लिए। बारिश की ठंडी बूंदें और अरमान के वजूद की गर्माइश एक अजीब सा तज़ाद पैदा कर रही थी। इससे पहले कि कुत्सिया कुछ कहती, अरमान ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया और उसका एक हाथ अपने शाने पर रखकर दूसरा हाथ उसकी कमर पर जमा दिया। बारिश की रिमझिम और गरज चमक की मौसीकी में अरमान ने नहायत ही धीमे कदमों के साथ कुत्सिया को रक्स की दावत दी और उसे अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया। कुत्सिया के बाल और लिबास बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक रहे थे, मगर अरमान की नज़रें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो निहायत ही महारत और मोहब्बत से उसे बैल्कनी के छोटे से दायरे में घुमा रहा था, जैसे पूरी कायनात उस वक्त थम गई हो और सिर्फ वो दोनों ही उस बारिश के सहल में मौजूद हों। कुत्सिया ने भी आंखें बंद कर ली और अपना सर अरमान के सीने पर टिका दिया, जबकि अरमान ने उसे मज़ीद अपने हिसार में भींच लिया। बारिश का वो पानी उनके दरमियान फासलों को मिटाता जा रहा था और इस बेआवाज़ रक्स ने उनके दिलों की धड़कनों को एक ही ताल पर ला खड़ा किया था। अरमान का कुत्सिया को यूं बारिश में भीगते हुए अपने साथ रक्स करवाना उसे किसी ख्वाब की मानद लग रहा था, जहां सिर्फ लम्स की ज़ुबान ही बोल रही थी। बारिश में भीगने के बाद जब वो दोनों कमरे के अंदर आए तो कुत्सिया ठंड से हल्का सा कपकपा रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल पानी से लबरेज होकर उसके शानों पर बिखरे हुए थे। अरमान ने सफ़ेद तौलिया उठाया और नहायत ही नरमी से उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। वो निहायत ही सब्र और मोहब्बत से उसके गीले बालों को खुश करने लगा। बालों की हर लट को छूते हुए अरमान की उंगलियां कुत्सिया की गर्दन और गालों का लम्स चुराती रहीं, जिससे कुत्सिया के पूरे वजूद में एक मीठी सी हिद्दत उतरने लगी। अरमान ने तौलिया एक तरफ रखा और उसके बालों की एक गीली लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए उसके चेहरे के करीब लाया और उसकी खुशबू को गहराई तक महसूस किया। उसने कुत्सिया के कान के करीब झुककर निहायत ही रक्कत आमेज़ लहजे में उसे बताया कि लंदन की यकबस्ता रातों में वो सिर्फ इन बालों और उसके चेहरे के तस्वर के सहारे ही जिंदा रहा है। कुत्सिया ने मुड़कर उसे देखना चाहा, मगर अरमान ने उसे अपने बाजों के हिसार में लेते हुए उसके सर पर अपना चेहरा टिका दिया और उसे यकीन दिलाया कि अब उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर खुशी और हर एक सांस सिर्फ कुत्सिया के नाम है। उसके लहजे की सच्चाई और गीले बालों में उलझी उसकी उंगलियां कुत्सिया को ये बावर करवा रही थी कि अरमान की मोहब्बत कोई आरज़ी जज्बा नहीं बल्कि एक अटल हकीकत है जो उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। मरी के एक माल रोड पर चहलकदमी के दौरान अरमान किसी काम से चंद लम्हों के लिए एक दुकान में दाखिल हुआ, जबकि कुत्सिया बाहर खड़ी बर्फबारी का नज़ारा कर रही थी। उसी दौरान उसका एक पुराना क्लास फेलो उसे वहां देखकर पहचान गया और खुश अखलाकी से उसका हाल अहवाल पूछने लगा। कुत्सिया महज मुरव्वत में उससे चंद जुमले बोल ही रही थी कि अरमान दुकान से बाहर निकल आया। सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और आंखों में वही पुरानी वहशियाना तपिश लौट आई। उसने दूर से ही देखा कि वो अजनबी लड़का कुत्सिया की बातों पर मुस्कुरा रहा है। अरमान के लिए ये मामूली सी बात से भी किसी तीर की तरह उसके सीने में ही पैवस्त हो गई। उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा और उसने तेजी से कदम बढ़ाते हुए कुत्सिया का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि उसके हाथ से शॉपिंग बैग गिर गया। अरमान ने उस लड़के को एक ऐसी खूनख्वार नज़र से घूरा कि वो बेचारा हक्का बक्का रह गया, जबकि कुत्सिया उसकी गिरफ्त की सख्ती और अचानक बदले हुए तेवर देखकर ही बुरी तरह सहम गई। अरमान ने उसे एक लफ्ज़ बोलने का मौका भी ना दिया और उससे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। उसकी खामोशी में छुपा तूफान ये बता रहा था कि एक मामूली सी गलतफहमी ने उसके अंदर के सोए हुए हसद को दोबारा बेदार कर दिया है। होटल के कमरे में दाखिल होते ही अरमान ने कुत्सिया का बाजू एक झटके से छोड़ा, जिसकी ज़रब से वो बेड पर जा गिरी। उसका चेहरा गुस्से से इस हद तक तीखा हो रहा था कि कुत्सिया की ज़ुबान तालू से जा चिपकी। कौन था वो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराने की?
اس کی آواز کی گرج نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ قدسیہ نے لرزتے ہوئے وضاحت کرنی چاہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر ارمان اس وقت کچھ بھی سننے یا سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے نزدیک قدسیہ کی وہ چند لمحوں کی گفتگو اس کی ملکیت پر حملے کے مترادف تھی۔ اس نے غصے میں میز پر رکھا گلدان دیوار پر دے مارا اور قدسیہ کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ارمان باہر نکل گیا اور چابی گھمانے کی کرخت آواز نے قدسیہ کے دل کی دھڑکن روک دی۔ وہ کمرے میں تنہا قید ہو چکی تھی، جہاں باہر راہداری میں ارمان کے بھاری قدموں کی آواز اور اس کے شدید حسد اور بے پناہ غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ قدسیہ بند دروازے کو پیٹتی رہ گئی، مگر ارمان کا جنون اسے سزا دینے پر بضد تھا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی دنیا ارمان سے شروع ہو کر ارمان پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کئی گھنٹوں کی اذیتناک قید کے بعد جب ارمان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو قدسیہ بیڈ پر سمٹی بیٹھے رونے کی بجائے فرش پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ کچھ کہنے کے لیے لب کشا ہوا ہی تھا کہ قدسیہ نے اپنی بھیگی آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا کی جو ارمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بس ارمان صاحب، بہت ہو گیا، آپ کا یہ جبر۔ قدسیہ کی آواز میں پہلی بار لرزش کے بجائے ایک ٹھہراؤ تھا جس نے ارمان کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ قدسیہ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا شروع کیا۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ یہ محبت نہیں، یہ تو گھٹن ہے۔ آپ کا جنون مجھے تحفظ نہیں بلکہ خوف دیتا ہے۔ ارمان نے غصے سے اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر قدسیہ نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ آج میری بات سنیں، آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا، میری روح کو زنجیریں نہیں پہنائی تھیں۔ کیا آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ ایک چند سیکنڈز کی بات چیت آپ کے لیے مجھے کمرے میں بند کرنے کا جواز بن گئی؟ آپ کا یہ جنون آپ کو مجھ سے دور کر رہا ہے ارمان، اور اگر یہی رہا تو آپ کے پاس صرف میرا وجود ہوگا، میری محبت نہیں۔ ارمان، جو ہمیشہ سے اپنی حاکمیت کا عادی تھا، قدسیہ کے اس روح پر ساکت رہ گیا۔ اس کے الفاظ کسی تازیانے کی طرح ارمان کے دل پر لگ رہے تھے۔ قدسیہ کی آواز میں موجود سچائی اور اس کے چہرے پر اپنے حق کے لیے ابھرنے والے ایک وقار نے پہلی بار ارمان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کی بے پناہ محبت کہیں اس لڑکی کو ختم نہ کر دے جسے وہ اپنی زندگی کہتا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی اب ارمان کے اندر ایک نئی کشمکش کو جنم دے رہی تھی۔ قدسیہ کے الفاظ ارمان کے غرور کو پاش پاش کر گئے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی محبت قدسیہ کے لیے قید بنتی جا رہی ہے۔ اپنے کیے پر شرمندگی اس حد تک بڑھی کہ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا ہوٹل کے کھلے لان میں آ گیا۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، مگر ارمان ساکت کھڑا رہا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ قدسیہ نے کھڑکی سے دیکھا تو ارمان موسلا دھار بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وجود ٹھنڈ سے لرز رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ قدسیہ کا دل پسیج گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی چھتری لے کر باہر آئی اور اس کے سر پر سایہ کیا۔ ارمان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اندر چلیں، آپ بیمار ہو جائیں گے، قدسیہ نے فکر مندی سے کہا۔ ارمان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بارش کے پانی اور ندامت کے آنسوؤں سے نم تھی۔ اس نے قدسیہ کے ہاتھ سے چھتری چھین کر ایک طرف پھینک دیا اور وہیں بارش میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے تمہاری روح کو دکھ پہنچایا ہے قدسیہ، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی، مگر اس میں موجود تڑپ واضح تھی۔ میرا جنون مجھے اندھا کر دیتا ہے، میں صرف تمہیں کھونے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہارا ارمان بھائی تو نہیں مگر ایک اچھا شوہر بن سکوں۔ قدسیہ نے جب ارمان جیسے مغرور مرد کو اپنے سامنے یوں گڑگڑاتے دیکھا تو اس کے دل کی ساری سختی پگھل گئی۔ اس نے ارمان کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ پچھتاوا ان کے رشتے میں ایک نئی اور حقیقی محبت کی بنیاد بن رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بارش کی آواز قدسیہ کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ارمان پچھلے ایک گھنٹے سے اسی طرح بے حس و حرکت لان میں کھڑا بھیگ رہا ہے تو اس کی ناراضگی تشویش میں بدل گئی۔ وہ ارمان کے ضدی اور جنونی مزاج سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اسے خود اندر نہیں بلائے گی وہ وہیں کھڑا رہے گا، چاہے اسے نمونیا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ قدسیہ نے الماری سے ایک بڑا اور گرم سفید تولیہ نکالا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ جیسے ہی اس نے ہوٹل کا بھاری دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ سیدھی ارمان کے پاس پہنچی جو اب مکمل طور پر جل تھل ہو چکا تھا اور ٹھنڈ کی شدت سے اس کے لب نیلے پڑ رہے تھے۔ قدسیہ نے کانپتے ہاتھوں سے تولیہ اس کے گرد لپیٹا اور غصے اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں چلائی۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ارمان؟ کیا خود کو تکلیف دے کر آپ میرا دل جیت لیں گے؟ ارمان نے بے سود نظر سے قدسیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھی مگر ان میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر قدسیہ کے ہاتھوں کو تولیے کے اوپر سے ہی پکڑ لیا۔ قدسیہ کا غصہ اس کے بھیگے ہوئے چہرے اور لرزتے وجود کو دیکھ کر برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے ارمان کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف لے جانے لگی۔ ارمان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح قدسیہ کے پیچھے چل پڑا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی یہ خاموش معافی قدسیہ کے دل تک پہنچ چکی ہے۔
جیسے ہی وہ کمرے کی دہلیز پار کر کے اندر پہنچے، ارمان نے اچانک قدسیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ قدسیہ اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھی اور سیدھی ارمان کے چوڑے اور بھیگے ہوئے سینے سے جا ٹکرائی۔ تولیہ ان دونوں کے درمیان دب کر رہ گیا، مگر ارمان کے وجود سے اٹھتی تپش قدسیہ کے رگ و پے میں اترنے لگی۔ ارمان نے اپنے دونوں بازو قدسیہ کے گرد اس طرح حمائل کیے کہ وہ اس کے مضبوط حصار میں مکمل قید ہو گئی۔ باہر بارش کا شور اب متم موسیقی کی طرح سنائی دے رہا تھا اور کمرے کے اندر صرف ان دونوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ ارمان نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ قدسیہ کی گردن کے قریب جھکایا۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی بوندیں قدسیہ کے لباس کو بھگو رہی تھیں، مگر اسے صرف ارمان کی گرم سانسوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا قدسیہ، چاہے تم مجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگنا چاہو۔ اس نے نہایت ہی دھیمی اور رکت آمیز آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے قدسیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی پلکوں پر اپنی عقیدت مہر کر دی۔ قدسیہ جو اب تک اس سے ناراض تھی، ارمان کی اس وارفتگی اور جنونی محبت کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے ارمان کے بھیگے ہوئے لباس کو مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے وہ اس طویل اور سحر انگیز لمحے کو اپنے اندر قید کر لینا چاہتی ہو۔ بارش کے اس فصوں میں ڈوبا ہوا یہ لمحہ ان کے درمیان کی تمام تر تلخیوں کو بہا لے گیا اور پیچھے صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ تڑپ چھوڑ گیا۔ مری کے خوبصورت اور سحر انگیز سفر سے واپسی پر جب ارمان اور قدسیہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ماحول میں ایک انجانی سی کشیدگی ان کا استقبال کرتی ہے۔ لاؤنج میں ارمان کی خالہ زاد بہن سنیرا صوفے پر نیم دراز بیٹھی ہوتی ہے، جو ارمان کے بیرون ملک سے واپسی اور اچانک نکاح کی خبر سن کر خاص طور پر شہر آئی ہے۔ زنیرا، جو ہمیشہ سے ارمان کی دولت اور اس کی شخصیت کی مداح رہی تھی اور خود کو اس کے لیے بہترین جوڑ سمجھتی آئی تھی، قدسیہ کو ارمان کے ساتھ دیکھ کر حسدوی آگ میں جل اٹھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، زنیرا ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ارمان کی طرف بڑھ کر اسے تپاک سے ملتی ہے، جبکہ قدسیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اوہ ارمان، تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تم نے اتنی سادگی سے شادی کر لی، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہے اور پھر قدسیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے ارمان کے کان کے قریب جھک کر اتنی بلند آواز میں بولتی ہے کہ قدسیہ صاف سن سکے۔ ویسے تمہارا ذائقہ چوائس بدل گیا ہے، لندن کی ماڈلز سے براہ راست ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی۔ ارمان کے ماتھے پر فوراً بل پڑ جاتے ہیں، مگر زنیرا اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کی طرف لے جانے لگتی ہے تاکہ وہ اسے مری کے سفر کی تفصیلات بتا سکے۔ قدسیہ، جو اب تک ارمان کی توجہ کا مرکز تھی، اچانک خود کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرنے لگتی ہے۔ زنیرا کی بے جا دخل اندازی اور ارمان کے ساتھ اس کی بے تکلفی قدسیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جبکہ ارمان کی خاموشی اس کی اذیت میں مزید اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سین ارمان کی زندگی میں ایک نئے طوفان اور قدسیہ کی آزمائش کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ زنیرا کی طنزیہ گفتگو قدسیہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش نے کمرے میں موجود ہر فرد کو خاموش کر دیا تھا، مگر ارمان کا چہرہ غصے سے تیکھا ہو گیا۔ جب زنیرا نے ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کی طرف لے جانا چاہا تو ارمان نے نہایت ہی سختی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کا یہ رد عمل زنیرا کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ ارمان نے پیچھے مڑ کر سہمی ہوئی قدسیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل برابر لا کھڑا کیا، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ ثابت کر رہا ہو۔ زنیرا، لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے یا پھر تم تمیز بھول گئی ہو۔ ارمان کی آواز کی گرج نے سب کو ساکت کر دیا۔ اس نے قدسیہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کیا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، قدسیہ صرف میری بیوی نہیں، میری اس زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی فیصلہ ہے۔ وہ اس گھر کی عزت ہے اور میرے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لندن کی ماڈلز ہوں یا دنیا کی کوئی اور چکا چوند، قدسیہ کے ایک آنسو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارمان نے زنیرا کی طرف دیکھ کر نہایت ہی سرد لہجے میں اضافہ کیا، آئندہ میری بیوی کے بارے میں ایک جملہ بھی کہنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ اس گھر میں قدسیہ کی جگہ وہی ہے جو میری ہے، اور جو اس کی عزت نہیں کر سکتا اسے میرے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ارمان کا یہ بے باکی سٹینڈ اور قدسیہ کے لیے سب کے سامنے دکھائی جانے والی یہ ڈھال قدسیہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت کو 1000 گنا بڑھا گئی۔ زنیرا کا چہرہ ذلت اور غصے سے سرخ ہو گیا، جبکہ قدسیہ نے ارمان کی گرفت میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت محسوس کیا۔ ارمان نے قدسیہ کی طرف دیکھ کر ایک مان بھری مسکراہٹ دی اور اسے ساتھ لے کر اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا، پیچھے ایک گہری خاموشی چھوڑتے ہوئے جس میں صرف ارمان کے دو ٹوک فیصلے کی گونج باقی تھی۔ اگلی صبح ارمان نے قدسیہ کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا اور اسے گھر کے وسیع لان میں کھڑی اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس لایا۔ آج سے تم صرف میرے ساتھ سفر نہیں کرو گی بلکہ اپنی زندگی کی گاڑی خود چلانا سیکھو گی، ارمان نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ قدسیہ نے گھبرا کر منع کرنا چاہا، مگر ارمان نے اسے زبردستی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ جیسے ہی قدسیہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھاما، ارمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تاکہ اسے سہارا دے سکے۔ ارمان صاحب، مجھ سے نہیں ہوگا، کہیں گاڑی ٹکرا نہ جائے، قدسیہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارمان نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جب تک میں
تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی بھی ٹکر یا حادثے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری نظروں میں دیکھو اور وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ قدسیہ نے جیسے ہی ایکسلریٹر پر پاؤں رکھا، گاڑی نے ہلکا سا جھٹکا لیا اور وہ اچھل کر ارمان کی طرف ہوئی، جس پر ارمان نے موقع پا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ پورا وقت ارمان ڈرائیونگ سکھانے کے بہانے کبھی اس کی زلفیں درست کرتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کی گرفت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر جما دیتا۔ قدسیہ کی توجہ ڈرائیونگ سے زیادہ ارمان کی وہ ان رومانوی چھیڑ چھاڑ پر تھی جس نے اس کے گالوں کو گلابی کر دیا تھا۔ ارمان کا یہ دوستانہ اور لاڈ بھرا انداز قدسیہ کے اندر کے ڈر کو ختم کر کے اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ ارمان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ گاڑی کی رفتار تو دھیمی تھی مگر ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے قریب سے تیز ہو رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی قدسیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ارمان کی دی ہوئی خوشیوں کا جواب ایک خاص انداز میں دے گی، اور اس نے الماری سے وہی گہرے فیروزی رنگ کا ریشمی لباس نکالا جو ارمان نے ایک بار چلتے پھرتے اسے اپنی پسند کے طور پر بتایا تھا۔ قدسیہ نے نہایت ہی نفاست سے سنگھار کیا، اپنی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل بھرا اور اپنے لمبے بالوں کو ایک طرف کندھے پر گرا لیا۔ جب اس نے ارمان کی پسند کے جھمکے پہنے تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود بھی اپنی خوبصورتی پر ایک انوکھا سا مان محسوس ہوا۔ کمرے میں ارمان کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو قدسیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارمان جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے قدسیہ کو اس کے پسندیدہ رنگ میں سجے سورے دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس کی نظروں میں موجود ستائش اور دیوانگی قدسیہ کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارمان نے لب کشائی کیے بغیر ہی آہستہ آہستہ اس کی سمت قدم بڑھائے۔ اس کی نظریں قدسیہ کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آج تو جیسے وقت تھم گیا ہے، ارمان نے اس کے بالکل قریب آ کر نہایت ہی مسحور کن لہجے میں کہا۔ اس نے قدسیہ کے چہرے کے گرد بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا اور اس کے سحر میں ڈوب کر بولا، اس رنگ نے تمہاری معصومیت کو ایک نئی زبان دے دی ہے قدسیہ۔ ارمان کا یوں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا اور اس کی پسند کا خیال رکھنے پر اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی تشکر کی چمک قدسیہ کو یہ احساس دلا گئی کہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ارمان کے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث بنی ہے۔ اس رومانوی ماحول میں ارمان کی نظروں کا حصار قدسیہ کو اپنے وجود کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہا تھا۔ ارمان نے قدسیہ کے گرد اپنا حصار تنگ کیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر اپنی گہری نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ قدسیہ کے بلکہ اس کی تپش سے بوجھل ہونے لگیں تو ارمان نے نہایت ہی مخمور لہجے میں دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کیا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت تھی، اس سے حد سے گزرنا بھی ضروری تھا۔ ارمان کی آواز میں چھپا سوز اور سحر قدسیہ کے پورے وجود کو لرزا کیا۔ اس نے قدسیہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کے اس سراپے کو اپنی عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اگلا شعر پڑھا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم چن چن کے رکھتی ہو کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ قدسیہ نے شرما سے اپنی نظریں جھکا لیں اور ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر ارمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس نے نہایت ہی پیار سے سرگوشی کی، قدسیہ تمہارا یہ روپ، یہ شرمانا اور یہ میری پسند کے رنگ کا انتخاب، سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو تمہاری اس معصوم خوبصورتی کا حق ادا کر سکیں۔ تم اردو کی کسی لغوی تعریف میں نہیں سما سکتی، تم تو بس ایک مکمل شاعری ہو۔ ارمان کے لہجے کی مٹاس اور ان اشعار نے کمرے کے ماحول کو حد سے زیادہ رومانوی اور پرکشش بنا دیا تھا۔ قدسیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ ارمان کے لفظوں کے جادو میں قید ہو چکی ہے، جہاں ہر لفظ اس کے حسن کی گواہی دے رہا تھا۔ ارمان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جیسے وہ اپنی ہی گئی ہوئی شاعری کی تصویر اس کے چہرے پر ڈھونڈ رہا ہو۔ مری کی سردی اور بارش میں گھنٹوں کھڑے رہنے کا اثر آخرکار ارمان کی صحت پر ظاہر ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اچانک ارمان کا جسم بخار کی شدت سے تپنے لگا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ قدسیہ جو ارمان کی ذرا سی آہٹ پر جاگ جانے کی عادی ہو چکی تھی، فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور جب اس نے ارمان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی جلتی ہوئی بھٹی پر پڑ گیا ہو۔ وہ بدحواس میں کچن کی طرف بھاگی، ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں لے کر واپس آئی۔ اس نے ارمان کے سرہانے بیٹھ کر نہایت ہی خاموشی اور صبر سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا شروع کر دیں۔ بخار کی تپش میں بھی ارمان کا ہاتھ قدسیہ کے دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا جیسے وہ اس بیماری کے عالم میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پوری رات قدسیہ نے پلک تک نہ جھپکی۔ وہ کبھی اسے دوائی پلاتی، کبھی اس کا ہاتھ سہلاتی اور کبھی دل ہی دل میں اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی۔ رات کے پچھلے پہر جب ارمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ قدسیہ کی آنکھیں نیند اور تھکن سے بوجھل ہو رہی ہیں مگر اس کے ہاتھ مسلسل اس کی تیمارداری میں مصروف ہیں۔ ارمان نے نہیں سی آواز میں اسے سونے کا کہا مگر قدسیہ نے سختی سے سر ہلا دیا اور اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو درست کرتے ہوئے بولی، جب تک آپ کا بخار نہیں اترتا میں کہیں نہیں جا رہی۔ ارمان نے نم آلود نظروں سے اپنی اس معصوم بیوی کو دیکھا جس نے اس کے جنون اور غصے کو جھیلنے کے بعد بھی اس کے لیے اپنی نیندیں قربان کر دی تھیں۔ اس رات قدسیہ کی بے لوث محبت نے ارمان کے دل میں اس کے لیے احترام کا ایک نیا در وا کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی روح کی محافظ بھی ہے۔ صبح کی پہلی کرن
جب کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو ارمان کا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بوجھل پلکیں کھولی تو دیکھا کہ قدسیہ ابھی تک اس کے سرہانے بیٹھی ہے، مگر تھکن کی شدت سے اس کا سر بیڈ کی سائڈ پر ٹکا ہوا ہے اور وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ ارمان نے دیکھا کہ اس کا اپنا ہاتھ ابھی تک قدسیہ کی کلائی کو گرفت میں لیے ہوئے ہے، جیسے وہ نیند میں بھی اسے ڈھونڈتا رہا ہو۔ ارمان کے دل میں محبت کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے قدسیہ کے ہاتھ کو ہلایا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بدحواسی میں ارمان کا ماتھا چھونے لگی۔ ارمان صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ بخار کم ہوا؟ اس کے لہجے کی فکر مندی نے ارمان کو اندر تک پگھلا دیا۔ ارمان نے کچھ کہے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ قدسیہ اس اچانک قربت پر چونک گئی، مگر ارمان نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور نہایت ہی شفقت سے اسے اپنے چوڑے سینے پر جگہ دے دی۔ ساری رات جاگی ہو میرے لیے، اب تھوڑی دیر سکون سے یہاں سو جاؤ، ارمان نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت ہی دھیمی اور رکت آمیز آواز میں کہا۔ قدسیہ نے شرما کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ارمان نے اپنا بازو اس کے گرد مزید مضبوطی سے پھیلا دیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تکن سے پناہ دے رہا ہو۔ قدسیہ نے جب ارمان کے دل کی باقاعدہ دھڑکن اپنے کان کے قریب سنی تو اس کا سارا ڈر اور تھکن ایک پل میں ہی غائب ہو گئی۔ ارمان اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے خاموشی سے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب اس کی آغوش میں محفوظ ہے۔ کچھ ہی لمحے میں قدسیہ کا سر ارمان کے سینے پر ٹک گیا اور وہ ارمان کی تپش اور خوبشوب کے حصار میں ہی ایک گہری اور پرسکون نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ ارمان اسے تکیہ بنے نہایت ہی محبت سے دیکھتا رہا۔ گھر کی پرسکون فضاؤں میں ارمان اور قدسیہ کے درمیان اب وہ دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی جو کبھی خوف اور اجنبیت نے کھڑی کی تھی۔ ارمان کے مزاج کی وہ وحشت اور جنون اب ایک گہری عقیدت اور نرمی میں بدل چکا تھا، جبکہ قدسیہ کا ڈر اب ایک پر اعتماد محبت کی جگہ لے چکا تھا۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں کمرے میں نارنجی رنگ بکھیر رہی تھی، ارمان قدسیہ کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ نہایت ہی نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ قدسیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میرا ماضی، میرا غصہ، میں اکثر سوچتا ہوں کہ تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا۔ اس کے لہجے میں موجود ندامت قدسیہ کے دل کو چھو گئی۔ قدسیہ نے ارمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، جو اب صرف اس کے لیے محبت سے لبریز تھی، دھیرے سے جواب دیا۔ ارمان صاحب، وہ تلخیاں بے خواب کی طرح پیچھے رہ گئی ہیں۔ آپ کے پچھتاوے اور اس بے پناہ محبت نے میرے ہر زخم کو بھر دیا ہے، اب مجھے پرانی باتیں یاد بھی نہیں آتی۔ ارمان نے قدسیہ کی اس وسعت ظرفی پر اسے حیرت اور ممنوعیت سے دیکھا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس قربت میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اپنائی تھی جو روحوں کے ملاپ سے جنم لیتی ہے۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر خاموشی سے یہ عہد کیا کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی غلط فہمی یا تلخی جگہ نہیں پائے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں یوں ضم ہو رہے تھے جیسے دو دریا مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ کمرے کی وہ خاموشی ان کی نئی زندگی کی گواہ تھی، جہاں اب صرف اعتبار، سکون اور ایک لازوال محبت کا اور قربت کا راج تھا۔ ارمان کا قدسیہ کے کندھے پر سر رکھنا اور قدسیہ کا مسکرا کر اسے دیکھنا اس محبت کا اعلان تھا کہ اب ان کی محبت اب ہر آزمائش سے بالا تر ہو چکی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اور مری کے پہاڑوں پر اترتی دھند کے بیچ ارمان نے قدسیہ کی آنکھوں میں ریشمی پٹی باندھ کر اسے گاڑی سے اتارا۔ قدسیہ کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ ارمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے قدم بڑھا رہی تھی۔ ارمان صاحب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا، مگر جواب میں ارمان کی صرف ایک پراسرار مسکراہٹ ملی۔ جب ارمان نے ایک پرتعیش ریسٹورانٹ کی چھت روف ٹاپ پر پہنچ کر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو قدسیہ دنگ رہ گئی۔ سامنے کا منظر کسی افسانوی کتاب کا حصہ لگ رہا تھا۔ پوری چھت کو سفید پھولوں اور مدھم روشنیوں والی لالٹینوں سے سجایا گیا تھا۔ میز کے درمیان موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کا عکس چاندنی کے برتنوں پر پڑ کر ماحول کو جادوئی بنا رہا تھا۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ ارمان نے پورا فلور صرف قدسیہ کے لیے ہی بک کروایا تھا۔ یہ سب میرے لیے؟ قدسیہ نے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھا، جس کی نظریں پہلے ہی اس کے چہرے کے تاثرات کا طواف کر رہی تھیں۔ ارمان نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تمہارے لیے تو یہ پوری کائنات بھی کم ہے قدسیہ۔ میں چاہتا تھا کہ آج کی رات ہمارے درمیان کوئی نہ ہو، صرف میں، تم اور یہ آسمان کے ستارے۔ ڈنر کے دوران ارمان نے قدسیہ کی ہر چھوٹی بڑی پسند کا خیال رکھا۔ ہلکی موسیقی کے پس منظر میں ارمان کی گفتگو اور اس کی نظروں میں چھپا پیار قدسیہ کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ ارمان کی زندگی کی ملکہ بن چکی ہے۔ کھانے کے بعد ارمان نے وہیں کھلے آسمان تلے قدسیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے رقص کی دعوت دی، جیسے وہ اس حسین رات کو ہمیشہ کے لیے امر کر دینا چاہتا ہو۔ یہ سرپرائز ڈنر صرف ایک کھانا نہیں تھا، بلکہ ارمان کی طرف سے اس نئی زندگی کا جشن تھا جس کی روشنی قدسیہ اس کی زندگی میں لائی تھی۔ شمعوں کی مدھم روشنی اور ستاروں سے بھرے آسمان تلے ڈنر کے اختتام پر فضا میں ایک سحر انگیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارمان نے اچانک اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک مخملی سیاہ ڈبیا نکال کر میز پر رکھی۔ قدسیہ نے حیرت اور تجسس سے ارمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ ارمان نے نہایت ہی وقار کے ساتھ ڈبیا کھولی، جس کے اندر موجود ہیرے کی نفیس انگوٹھی موم بتیوں کی لو میں چمک رہی تھی۔
اس نے قدسیہ کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے بولا، قدسیہ، یہ ہیرا تمہاری اس پاکیزہ محبت اور اس صبر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے میرے ساتھ نبھایا ہے۔ یہ انگوٹھی اس بات کا عہد ہے کہ اب سے ارمان کے ہر خواب اور اس کی ہر خوشی کی ابتدا اور انتہا صرف تم ہو۔ ارمان نے نہایت ہی نزاکت سے وہ انگوٹھی قدسیہ کی انگلی میں پہنا دی۔ ہیرے کی چمک قدسیہ کی آنکھوں میں موجود خوشی کے آنسوؤں سے مل کر ایک نیا جادو جگانے لگی۔ قدسیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی انگلیاں ارمان کی عقیدت کے بوجھ سے کانپ رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ کو دیکھ کر پھر ارمان کی طرف دیکھا جو اس وقت دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد لگ رہا تھا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے خاموشی سے اسے یہ احساس دلایا کہ یہ صرف زیور کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی زندگی بھر کی وابستگی کی مہر ہے۔ قدسیہ نے پہلی بار اپنی مکمل محبت اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ارمان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جیسے وہ بھی اس عہد کو اپنی روح میں اتار رہی ہو۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے کسی مقدس بندھن کی طرح تکمیل جیسا تھا جہاں ہیرے کی چمک ان کے روشن مستقبل کا استعارہ بن گئی تھی۔ ڈنر کے بعد جب وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھے تو رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ ارمان قدسیہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک قریبی جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک تیز روشنی کی لہر اٹھی اور موٹر سائیکل پر سوار دو نقاب پوش افراد تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ قدسیہ، نیچے جھکو۔ ارمان کی تجربہ کار آنکھوں نے خطرے کو بھانپ لیا۔ اس سے پہلے ہی کہ حملہ آور اپنی پستول کا گھوڑا دبا دے، ارمان نے قدسیہ کو ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی کی اوٹ میں دھکیل دیا۔ فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی اور گاڑی کا شیشہ کرچی کرچی ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ قدسیہ کی حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی مگر ارمان اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح غصے میں تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی کمر سے بندھی پستول نکالی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی حملہ آور کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری اور تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ ارمان نے ایک پیشہ ور کی طرح پوزیشن لی اور قدسیہ کو اپنے وجود کے پیچھے چھپاتے ہوئے دوسرا حملہ آور پر فائر کیا جو نشانے سے چوک گیا۔ نقاب پوشوں نے جب دیکھا کہ ارمان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تو انہوں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ارمان نے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے فوراً قدسیہ کی طرف رخ کیا۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ ارمان نے لرزتے ہاتھوں سے قدسیہ کے چہرے کو تھاما۔ قدسیہ جو صدمے سے ساکت ہو چکی تھی ارمان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمان نے اسے اپنے بازوں میں بھینچ لیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی اندھیرے راستے پر جمی تھی جہاں اس کے دشمنوں نے اس کی زندگی قدسیہ کو چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اس لمحے ارمان کے اندر کا وہ پرانا جنونی ارمان پھر سے جاگ گیا تھا مگر اب یہ جنون قدسیہ کے لیے نہیں بلکہ اسے دنیا کی ہر شے سے بچانے کے لیے تھا۔ حملہ آوروں کی فرار ہوتی ہے ارمان نے کو لگا کہ خطرہ ٹل گیا ہے لیکن ابھی وہ قدسیہ کو گاڑی میں بٹھا ہی رہا تھا کہ دور کھڑی ایک کالی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہوئی اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ ارمان کچھ سمجھ پاتا گاڑی کی کھڑکی سے ایک رائفل کی نالی باہر نکلی جس کا رخ براہ راست قدسیہ کی طرف تھا۔ قدسیہ، نہیں! ارمان کی آواز میں ایک ایسی دہشت تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ارمان نے بغیر سوچے سمجھے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور قدسیہ کو فرش پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر ڈھال بن کر آ گیا۔ اسی لمحے گولی فضا سے چیرتی ہوئی آئی اور ارمان کے دائیں کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ ارمان کے حلق سے ایک کراہ نکل گئی مگر اس نے قدسیہ پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ گاڑی تیزی سے شور مچاتی ہوئی سڑک پر غائب ہو گئی لیکن ارمان کا سفید شرٹ اب تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارمان صاحب، آپ کو خون نکل رہا ہے۔ ارمان! قدسیہ نے جب اپنے ہاتھوں پر گرم خون محسوس کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں ارمان کا سر اپنے گود میں رکھ کر اسے پکارنے لگی۔ ارمان نے نیم آنکھوں سے اسے قدسیہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر تکلیف کے باوجود ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ قدسیہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ارمان نے اپنا خون آلود ہاتھ قدسیہ کی گال پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں پاتا۔ ارمان کی ہمت جواب دے رہی تھی مگر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ثابت کر دیا کہ قدسیہ صرف اس کی ملکیت نہیں اس کی کائنات ہے جس کے تحفظ کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ قدسیہ نے پہلی بار ارمان کے اس جنون میں ایک ایسی طرف دیکھی جس نے اس کے دل میں موجود ارمان کے لیے ہر شکوے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اسپتال کی سفید دیواریں اور فضا میں پھیلی کلوروفارم کی بو قدسیہ کے اعصاب پر سوار تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ لائٹ اس کے دل میں خوف کے نشتر چبھو رہی تھی۔ وہ کوریڈور کے کونے میں بینچ پر بیٹھی خون سے لتھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ خون ارمان کا تھا، اس شخص کا جس نے اسے بچانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر نکلے تو اس نے خطرے کے ٹل جانے کی نوید سنائی تو قدسیہ کی حلق میں پھنسی چیخیں گہری سسکی بن کر باہر نکلی۔ اس نے ارمان کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتے وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ ارمان بیڈ پر لیٹا تھا، اس کا کندھا پٹیوں سے بندھا ہوا تھا اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ قدسیہ اس کے سرانے جا بیٹھی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جو ابھی ٹھنڈا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ارمان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ اس نے سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ارمان نے بوجھل پلکیں کھولی اور قدسیہ کو روتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ضعیف سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا تھا نا، تو میری زندگی اور زندگی کو بچانے کے لیے جان بھی دے دو تو سودا مہنگا نہیں، اس نے نگاہت سے کہا۔ قدسیہ اب خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے ارمان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بینچ لیا اور روتے ہوئے بول پڑی، مجھے معاف کر دے ارمان، میں نے آپ کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ میں ڈرتی تھی، میں آپ کے جنون سے بھاگتی تھی مگر آج مجھے احساس ہوا کہ اس جنون کے پیچھے کتنی سچی تڑپ ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ارمان،
بہت زیادہ محبت۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک دم سے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ اعتراف تھا جس کا وہ برسوں سے پیاسا تھا۔ اس نے زخمی ہونے کے باوجود بھی قدسیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے اسے یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہسپتال کا وہ اداس کمرہ اس لمحے ان کی سچی محبت کے اعتراف اور ایک نئی زندگی کے عہد کا گواہ بن گیا تھا۔ ارمان کی تکلیف جیسے قدسیہ کے ان الفاظ سے آدھی رہ گئی تھی۔ ہسپتال کی سفیدی اور اداسی کے بعد جب ارمان کی گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی تو قدسیہ لاؤنج کے دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ ارمان جس کا ایک بازو ابھی بھی سہارے کے لیے پٹی میں بندھا ہوا تھا، سہارے کے بغیر گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر قدسیہ کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ قدسیہ جو کئی دنوں سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھے، ارمان کو اپنے قدموں پر چل کر آگتا گھر واپس آتا دیکھ کر ضبط کا بندھن توڑ بیٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ارمان کے پاس پہنچی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیں ارمان کے کرتے کو بھگو رہی تھی اور اس کے ہاتھ ارمان کی کمر کے گرد سختی سے جمے ہوئے تھے، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ پھر سے کہیں غائب نہ ہو جائے۔ بس قدسیہ بس، میں ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ ارمان نے اپنے سلامت ہاتھ سے اس کا سر سہلایا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر گہرا سانس لیا۔ اس نے پہلی بار قدسیہ کی گرفت میں وہ حق آور اور دیوانگی محسوس کی جو اب تک صرف ارمان کا خاصہ سمجھی جاتی تھی۔ قدسیہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کو چومنے لگی، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے کبھی دوبارہ ایسے خوف میں مت ڈالیے گا ارمان، میں مر جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر عقیدت محبت کی مہر ضبط کی اور اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے گھر کے اندر قدم بڑھائے۔ وہ صحن، وہ در و دیوار جو ارمان کی غیر موجودگی میں کاٹنے کو دوڑتے تھے، آج ارمان کی واپسی اور قدسیہ کی اس والہانہ محبت سے دوبارہ مہک اٹھے تھے۔ ارمان کو لگا جیسے اس کا پچھلا سارا جنون اور تکلیف قدسیہ کے ان آنسوں سے دھو ڈالی ہے اور اب ان کے پاس صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ سکون ہے۔ ارمان نے قدسیہ کو اپنے قریب صوفے پر بٹھایا اور اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو بڑے پیار سے کان کے پیچھے عرصا۔ اس کی نظریں قدسیہ کے بھیگے ہوئے چہرے پر جمی تھی جہاں ابھی ابھی آنسوں کے نشان باقی تھے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما جس پر وہ ہیرے کی انگوٹھی ابھی بھی ارمان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ قدسیہ، ارمان نے نہایت ہی گہری اور رکعت آمیز آواز میں اسے پکارا، تمہارا یہ ڈر، یہ آنسو اور تمہاری یہ طرف، یہ سب بتا رہے ہیں کہ اب ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدسیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت اور سچائی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، اب تو یقین آ گیا نا کہ میری جان تم میں بستی ہے؟ قدسیہ نے شرما کر نظر جھکا لی، مگر ارمان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے سچ کہا تھا، ارمان کو موت نہیں مار سکتی، اگر اسے کچھ مار سکتا ہے تو وہ تمہاری آنکھوں کا دکھ ہے۔ میں نے اپنی جان اس لیے داؤ پر لگائی کیونکہ میرے پاس کھونے کو تم ہی ہو، اگر تم نہ رہتی تو ارمان کے پاس باقی کچھ نہ بچتا۔ قدسیہ کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے اپنا سر ارمان کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، مجھے یقین تو اسی دن آ گیا تھا جب آپ بارش میں میرے لیے گھنٹوں کھڑے رہے تھے، مگر آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی دیوانگی میرے لیے قید نہیں بلکہ میری سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ارمان نے اسے اپنے بازو کے حصار میں مزید کھینچ لیا، جیسے وہ اس اقرار کو اپنے وجود میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی فضا ان کے درمیان ایک نئی اور پختہ اعتماد سے مہک رہی تھی۔ گھر کے وسیع اور عریض لان کو رنگ برنگی روشنی اور تازہ پھولوں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ارمان کے خاندان کی قریبی شادی کی تقریب تھی جہاں شہر بھر کی معروف شخصیات اور رشتہ دار جمع تھے۔ آج کے فنکشن کی خاص بات ارمان اور قدسیہ کی جوڑی تھی جو شادی کے بعد پہلی بار کسی بڑے خاندانی اجتماع میں شریک ہو رہے تھے۔ ارمان سیاہ رنگ کے نفیس 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہلکی گلابی اور جبکہ بے حد ہی پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ قدسیہ نے ہلکی گلابی اور سنہرے کام والا جوڑا پہن رکھا تھا جس کے ساتھ ارمان کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے فنکشن میں داخل ہوئے، سب کی نظریں ان پر تھم گئی۔ ارمان کا وہ جنونی اور غصیلی طبیعت والا عکس اب ماضی بن چکا تھا، اب اس کی نظروں میں قدسیہ کے لیے جو احترام اور والہانہ پن تھا وہ سب پر آیا تھا۔ ماشاءاللہ، ارمان اور قدسیہ تو ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ارمان کی بڑی مامان نے قدسیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم نے تو سوچا تھا کہ ارمان کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا، مگر قدسیہ نے تو اسے مکمل بدل کر رکھ دیا ہے۔ پورے فنکشن کے دوران ارمان ایک لمحے کے لیے بھی قدسیہ سے دور نہیں ہوا۔ وہ کبھی اسے سب سے ملوا رہا تھا تو کبھی اس کے آرام کا خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ زنیرہ جو کبھی قدسیہ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، وہ بھی ان دونوں کے درمیان موجود اس مضبوط کیمسٹری اور محبت کو دیکھ کر خاموش ہونے پر مجبور ہو گئی۔ کھانے کی میز پر جب ارمان نے سب کے سامنے قدسیہ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے اس سے خود سرو کیا تو وہاں موجود بزرگ خواتین نے ان کی نظر اتاری۔ ارمان کے والد نے فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ارمان نے قدسیہ کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اس کی جیت اس کی بیوی کی محبت میں ہے۔ اس رات ہر زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ ارمان اور قدسیہ ایک آئیڈیل جوڑا ہے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور اعتبار سے بڑے بڑے طوفان کو بھی سکون میں بدل جا سکتا ہے۔ رات کی سیاہی اپنے جوبوں میں تھی اور آسمان پر پورا چاند اپنی تمام تر چاندنی بکھیر رہا تھا۔ گھر کی خاموش چھت پر صرف ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ارمان نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا جبکہ قدسیہ کے بال ہوا کی دوش پر اڑ کر ارمان کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ارمان نے پیچھے سے آ کر قدسیہ کے گرد اپنے بازو کا حصار بنایا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر لگا دی۔
قدسیہ دیکھو یہ چاند کتنا پرسکون لگ رہا ہے، بالکل ہماری زندگی کی طرح۔ ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ قدسیہ نے مڑ کر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس نے ارمان کے زخم والے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، ارمان صاحب کیا آپ کو یاد ہے جب میں اس گھر میں آئی تھی تو آپ سے کتنی خالف تھی، مگر آج چاند کی گواہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ آپ کی محبت کو قبول کرنا تھا۔ ارمان نے قدسیہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ قدسیہ، میں نے اپنے جنون میں تمہیں بہت آزمایا، لیکن آج میں اس چاندنی رات کی ٹھنڈک میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری ہر سانس تمہارے نام ہوگی۔ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی وہ خوف نہیں آنے دوں گا جو میرے ماضی کی پہچان تھا۔ میں مرتے دم تک تمہاری خوشیوں کا ضامن رہوں گا۔ قدسیہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ارمان کے سینے پر سر رکھ دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی وہ طاقت بنوں گی جو آپ کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ ہم ہر طوفان کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ ارمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور چھت کے کنارے کھڑے ہو کر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہماری کہانی صرف ایک نکاح سے شروع نہیں ہوئی تھی، یہ تو روحوں کا وہ سفر ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چاند کی دودھ یا روشنی ان دونوں کی سراپے کو منور کر رہی تھی، اور فضا میں محبت کی وہ خوشبو رچی بسی تھی جو صرف ان دونوں کو اور لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو آزمائشوں سے گزر کر ایک دوسرے کے بنتے ہیں۔ اس رومانوی اور پرسکون لمحے میں ارمان اور قدسیہ نے ایک دوسرے کی خاموشی کو پڑھ لیا تھا۔ ان کی کہانی اب مکمل ہو چکی تھی، ایک ایسی تکمیل جو رہتی دنیا تک محبت کی مثال بن کر رہے گی۔